اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض علاقوں میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو تعزیہ داری، نوحہ مرثیہ، ماتم، میلہ، ڈھول گاجا باجا، ان ساری چیزوں کی ذمہ داریاں خود سنبھالتے ہیں اور انہی کے ماتحت سالوں سے یہ کام ہوتا چلا آیا ہے۔ اگر انہیں سمجھانے بجھانے کی کوشش کی جائے اور انہیں بتایا جائے کہ علماء کرام نے، بزرگان دین نے اور بالخصوص اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اس سے منع فرمایا ہے، ان کے سامنے تمام دلائل پیش کیے جائیں، پھر بھی وہ بضد ہو جاتے ہیں کہ آج تک ہمیں کسی نے منع نہیں کیا اور ہماری طرف خاندان سے ہوتا چلا آ رہا ہے، ہمارے باپ دادا پردادا سب یہی کرتے چلے آئے۔ وہ گاؤں والوں کو یہاں تک بتاتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ کرنا بند کر دیا تو مصیبت آئے گی۔ ایک سال ایسا ہوا تھا تو کتنی پریشانی ہوئی تھی، کبھی بارش کو لے کر، کبھی دھوپ کو لے کر، کبھی فصل کے برباد ہونے کو لے کر، یعنی طرح طرح کے ہیلے بہانے کر کے وہ بضد ہوتے ہیں کہ ہم تو یہ سب کچھ کریں گے ہی۔ کبھی کبھی یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی ہمارا ساتھ دے یا نہ دے لیکن ہم تو کریں گے کیونکہ ہمارے باپ دادا پردادا کرتے چلے آئے۔ تو اس طرح کی غلط معاملات میں ہٹ دھرمی کرنا کیسا، ایسے لوگوں کے تعلق سے شریعت کا کیا حکم ہے؟ جیسا کہ آپ کو بتایا جا چکا ہے، فقہ کی روشنی میں، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کی روشنی میں، کہ مروجہ تعزیہ داری اور اس کے ساتھ جتنے بھی خرافات ہیں یہ سب ناجائز و حرام بدعت سیئہ ہیں۔ ایسی چیزوں کو کرنا گناہ ہے۔ اب اگر کچھ لوگ اس بنیاد پر کر رہے ہیں کہ ان کے باپ داداؤں نے کیا تھا یا پہلے سے یہ سلسلہ چلا آیا ہے، تو چونکہ پہلے جہالت زیادہ تھی یا جو لوگ کرتے آئے وہ جہالت کی بنیاد پر کرتے آئے، اب اگر ان کو یہ معلوم ہو جائے یا علم حاصل ہو جائے کہ یہ ناجائز ہے، بدعت سیئہ ہے، حرام ہے، منع ہے، تو اب انہیں باز آ جانا چاہیے اور اس سے دور ہو جانا چاہیے، اس کو بند کر دینا چاہیے۔ اور اگر یہ خیال کرتے ہیں کہ نہ کرنے کی وجہ سے ہمارا نقصان ہوگا، بارش نہیں ہوگی، فصل نہیں آئے گی اور طرح طرح کے تکلیفیں آئیں گی، تو یہ شیطانی خیال ہے، شیطانی وسوسہ ہے۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ بندے اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہو جائیں اور اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہی چلیں، تو اسی بنیاد پر وہ ایسی چیزوں کی طرف راغب کرتا ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہوا جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے پاک میں جب بت پرستوں کو، کفار و مشرکین کو بتوں کی پوجا سے روکا جاتا تھا، منع کیا جاتا تھا، تو یہی کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے، ہم اپنے باپ داداؤں کے دین پر ہیں، ہم بتوں کی پوجا ہی کریں گے۔ تو وہ ضد اور ہٹ دھرمی میں پوجا کرتے تھے، بت پرستی کرتے تھے۔ تو آج اگر کوئی اس بدعت سیئہ کو کرنے پر اڑا ہوا ہے اور ضد کر رہا ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں مبتلا ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ بہت بڑا نقصان اٹھائے گا۔ اور یہ جو چیزیں کرتے چلے آئے ہیں اپنے باپ داداؤں کی روش پر چلتے ہوئے، ان کو منع کرنے کی صورت میں اگر باز آ جائیں تو بہتر ہے، اور اگر وہ باز نہیں آتے ہیں تو مسلمان ان کا بائیکاٹ کریں، ان سے مقاطعہ کریں، قطع تعلق کریں، سلام کلام حقہ پانی بند کر دیں، اس لیے کہ جو کھلم کھلا شریعت مطہرہ کی خلاف ورزی کرنے پر اڑے ہوئے ہیں، ضد پر آئے ہوئے ہیں، ان سے تعلقات قائم رکھنا بالکل درست نہیں ہے۔ ان کو سمجھانے کے لیے ایک راستہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسا کہ جو مروجہ تعزیہ داری کرتے چلے آئے ہیں جس میں بہت ساری خرافات ہیں، ناجائز ہے، حرام ہے، بدعت ہے، اس کے بجائے اگر وہ ذکر شریف کی محفل سجائیں، سرکار امام علی مقام رضی اللہ عنہ اور شہداء کربلا کے واقعات شہادت کو بیان کرنے کے لیے محفل سجائیں جس میں نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور علماء اہل سنت کے بیانات ہوں، صحیح اور معتمد روایات کے ذریعے بیانات ہوں، اور اس محفل میں شریک ہو کر وہ ثواب حاصل کریں، تو اس کے بجائے یہ کریں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اور اگر اس کے بجائے وہ انہی ناجائز و حرام اور بدعت سیئہ کے امور پر قائم رہنا چاہتے ہیں تو ان سے قطع تعلق کر لیا جائے اور ان کا مقاطعہ کر لیا جائے۔